الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. معلوم ہوا کہ آج کی محفل میرے برادر کلا مفتی عبد الرحمن صاحب صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کچھ کہنا ہے. مجھے بڑی خوشی ہوئی اس لیے کہ ان سے مجھے بڑی عقیدت تھی اور بڑی محبت تھی. میں نے بہت خوشی سے یہ بات قبول کر لی. میرے والد حضرت عبدالقدیر صدیقی ماشاء اللہ ان کے بہت مرید تھے. مریدوں کا دن بھر جمگھٹا ان کے پاس مردانہ حصے میں گھر کے لگا رہتا تھا. تو وہ گھر کے معاملات میں بہت کم دخل دیتے تھے. وہ بس صرف کھانے کے لیے گھر میں آتے تھے اور تھوڑی بہت بات کرتے تھے لوگوں سے. تو ہمارے بھائی صاحب تو ساتھ رہتے تھے ہمارے. تو اس زمانے میں یہ طریقہ نہیں تھا کہ بچوں کو پیمپر کریں ان کو بگاڑیں. ذرا کڑی نظر رکھی جاتی تھی. تو موسیٰ بھائی ہم جن کو موسیٰ بھائی کہتے تھے تو موسیٰ بھائی جو ہے بڑی کڑی نظر بھی رکھتے تھے مگر محبت و شفقت کے ساتھ. جیسے جیسے وقت گزرتا گیا وہ کڑی نظر روکنا ٹوکنا تو ختم ہو گیا مگر وہ جو تعلق تھا محبت اور شفقت کا وہ آخر وقت تک رہا ہمارے ساتھ میرے ساتھ. تو جب انہوں نے انٹرمیڈیٹ پاس کر لیا تو میڈیکل کالج میں ان کو داخلہ مل گیا اور ان کی جلد شادی بھی ہو گئی. 21 سال کی عمر میں اس زمانے میں ذرا جلدی شادی کی جاتی تھی لڑکوں کی بھی. تو 21 سال میں ان کی شادی ہو گئی. تو بہرحال MBBS کرنے کے بعد وہ 1955 میں پاکستان مائیگریٹ کر گئے اور وہاں پر انہوں نے ایک حیدرآباد ٹرسٹ کے ہاسپٹل میں ملازمت اختیار کی اور اپنی پرائیویٹ پریکٹس بھی اسٹیبلش کرنے کی کوشش کی. مگر ان کو بہت جلد جو ہے ایک اچھا اسکالرشپ مل گیا اینستھیزیا میں 3 سال کا لندن میں. تو وہ وہاں چلے گئے 3 سال وہاں پر ٹریننگ کر کے جب آئے تو جامشورو میڈیکل کالج میں ان کو پروفیسرشپ مل گئی. تو اس عرصے میں ان کی فیملی جو تھی کافی اچھی بڑی ہو گئی تھی فیملی. ان کو بلا لیا انہوں نے وہاں پر اچھی ملازمت کیونکہ مل گئی تھی ان کو. پھر وہاں رہے اور اس کے بعد وہاں ان کو ان کی شخصیت بھی اچھی تھی. بہت ہی پرکش شخصیت تھی. بولتے بھی اچھا تھے. اور پھر ہمارے والد صاحب سے جو ان کا تعلق تھا اس کی وجہ سے لوگ ان کے پاس آنے لگے. تو ان کی بڑی اچھی ہمارے والد صاحب قبلہ نے خاص نظر رکھی تھی ان پر اور بڑی ان کی تربیت کی تھی. علمی تربیت روحانی تربیت تصوف پڑھایا ان کو اور ذکر اذکار کرواتے تھے. زکاتیں دلانا. زکات کے معنی ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے کسی نام کو 1.25 لاکھ مرتبہ پڑھنا. تو میں یہ دیکھتا تھا کہ وہ ہمیشہ کچھ نہ کچھ پڑھتے ہی رہتے تھے. تسبیح پر ورد کرتے رہتے تھے. بلکہ پوری عمر انہوں نے یہی کیا. ہمیشہ بس ذکر میں رہتے تھے. بات کرتے تھے. بات کرتے کرتے بیچ میں پڑھنے لگتے تھے. تو وہاں پر ان کی شخصیت سے متاثر ہو کر ان کے تعلقات سے ہمارے والد صاحب سے جو تعلق تھا بیٹے ہونے کا تو لوگ آنے لگے ان کے پاس. تو وہ ان کو تصوف اور تجوید وغیرہ دوسری بہت سی باتیں سکھاتے تھے. وہ شروع سے دینی کتب کا مطالعہ بھی بہت کرتے تھے. پھر والد صاحب کی تربیت بھی ان کو بہت ملی ہوئی تھی.
تو وہ بڑے اچھے قابل لوگ آتے تھے ان کے پاس. اس میں سے مجھے یاد ہے کہ 2 جو ہے وہ 19 گریڈ کے پروفیسر بنے. سب پڑھے لکھے نوجوان آنے لگے وہاں پر ان کے پاس اور بڑا حلقہ ہو گیا. اور اس کے بعد کیونکہ خلافت بھی ملی ہوئی تھی اپنے والد صاحب قبلہ سے تو لوگ ان کے مرید ہو گئے بہت. اور وہاں پر بڑے جو مرید ہوئے بڑے آخر تک میں نے دیکھا ہے کہ بڑے عقیدت مند تھے, بہت عقیدت مند. 1965 میں ہندوستان پاکستان کی جنگ ہوئی تو ان کی خدمات طلب کی گئی اینستھیزیا کے, کیونکہ ماہر تھے تو ضرورت پڑتی ہے فرنٹ پہ بھی ایسے موقع پہ. تو وہاں پر وہ چلے گئے. اور جب جنگ تو جلدی ختم ہو گئی 17-18 دن میں تو ان کو آپشن دیا گیا یا تو آپ فوج میں رہ سکتے ہیں یا واپس اپنے میڈیکل کالج چلے جائے. تو انہوں نے فوج میں رہنے کو ترجیح دی. تو ان کو فوج کی نوکری زیادہ پسند آئی. اس میں یونیفارم وغیرہ پہننا, وطن سے محبت بھی تھی, اس لہذا انہوں نے فوج کی نوکری قبول کی. فوج میں یہ ہوتا ہے کہ ہر 3 سال بعد تبادلہ ہو جاتا ہے, دوسرے بیس میں ٹرانسفر کر دیتے ہیں. تو جب وہ راولپنڈی بیس میں تھے تو ان کو تمغہ امتیاز ملا. حکومت پاکستان جو ہے آزادی کے یوم آزادی پر اچھے کارکردگی پر ایوارڈس دیتی ہے تو ان کو تمغہ امتیاز ملا. کافی ہائی رینک کا وہ تمغہ ہوتا ہے, یہ اعزاز ہوتا ہے. اچھا, تو اس کے بعد ان کا آخری جو ریٹائرمنٹ سے 30 سال پہلے ان کا پی این ایس شفا کراچی میں تبادلہ ہو گیا. تو اس وقت تک وہ فل کرنل ہو گئے تھے. وہاں جب پہنچے تو ان کو فل کرنل کا عہدہ دے دیا گیا. اور مگر اس سے فائدہ یہ ہوا کہ وہاں پر کراچی میں ہمارے والد صاحب قبلہ کے بڑے مریدین تھے تو ان سے بہت زیادہ ملاقات ہونے لگی, لوگ آنے لگے ان کے پاس. اور جو ہمارے والد صاحب کے مرید تھے انہوں نے اپنے بچوں کو ان کا مرید, ان کے نسبت سے ان کا مرید کروایا. تو اس طرح سے ان کی عقیدت مند لوگوں کا اضافہ, ان کے عقیدت میں اضافہ, عقیدت مند لوگوں کے تعداد میں اضافہ ہوتا چلا گیا. جب بھی کوئی قوالی ہوتی تھی تو ان کو صدر محفل بنایا جاتا تھا. اس زمانے میں ہمارے والد صاحب قبلہ حضرت محمد عبدالقدیر ان کا عرس ہوتا تھا اور خواجہ محمد صدیق محبوب اللہ کا عرس ہوتا تھا. تو تو اس طرح سے جو ہے وہاں پر بہت ان کا دل لگ گیا. اور اس کے بعد ان کا ویسے تو صحت بظاہر اچھی لگتی تھی مگر ان کو ذرا ہارٹ کمزور تھا ان کا. وہاں پر آئے ایک بار میرے پاس شام کے وقت اور بہت اچھی طرح سے خود ڈرائیو کرتے ہوئے آئے تھے اور کافی دیر تک بات کرتے رہے مجھ سے, میرے بچوں سے. پھر 2 گھنٹے بیٹھ کے کہنے لگے اچھا میں
یہاں سے پریس جاؤں گا، وہاں پر تفسیر صدیقی کی اشاعت کے بارے میں ذرا گفتگو کروں گا. چلے گئے. تو ایک بجے رات کو ایک فون آیا کہ انتقال ہو گیا. ارے انا للہ و انا الیہ راجعون. صبر کرنا تھا ایسے موقع پہ، بہرحال ہم نے صبر کیا. پھر ان کی تدفین جو ہے عصر کے بعد ہونے والی تھی. تو وہاں پر میں نے دیکھا کہ بڑا ہجوم تھا، کافی لوگ آئے تھے. عام طور پہ جتنے لوگ آتے ہیں اس سے بہت زیادہ لوگ آئے تھے، اور بعض سیلیبریٹیز بھی آئے تھے. جیسے اس زمانے میں ایک مولانا نورانی تھے، ان کا کراچی میں بڑا اثر تھا. ان کی پارٹی کے 8-9 لوگ جو ہیں قومی اسمبلی میں منتخب ہو کے آئے تھے. جماعت اسلامی کا زور انہوں نے توڑ دیا تھا. تو بڑا ان کا چرچا تھا اس زمانے میں. وہ بھی آئے تھے اس لیے کہ اچھی شہرت پہنچ گئی تھی ان تک ان کی. تو مجھے اس وقت وہی یاد آئے کہ حدیث یاد آئی کہ حضرت عمر سے روایت ہے کہ 4 لوگ بھی اگر تصدیق کر دیں کہ کوئی آدمی اچھا ہے تو وہ جنت میں چلا جاتا ہے. تو کسی نے پوچھا 3 لوگ اگر تصدیق کر دیں؟ تو رسول اللہ نے فرمایا ہاں 3 لوگ بھی اگر تصدیق کر دیں تو وہ جنت میں چلا جاتا ہے. کسی نے پوچھا 2 اگر لوگ تصدیق کر دیں؟ تو آپ نے فرمایا ہاں 2 لوگ بھی اگر تصدیق کر دیں تو وہ جنت میں چلا جاتا ہے. مگر حضرت عمر کہتے ہیں کہ پھر ہم کو یہ ہمت نہیں پڑی کہ صرف ایک آدمی اگر تصدیق کر دے تو پوچھیں. وہ نہیں پوچھا انہوں نے. تو ایسے موقع پر تو رشتہ دار اور دوست احباب تو آتے ہیں، دوست احباب دوستی نبھانے، رشتہ دار جو ہیں وہ رشتہ داری نبھانے. مگر دوسرے لوگ جو آتے ہیں وہ نیکی کی وجہ سے آتے ہیں. کسی جو جب سمجھتے ہیں کہ وہ نیک آدمی ہے تو لوگ آتے ہیں. تو بہت لوگ تھے ماشاءاللہ. ایک بار میں کچھ آپریشن کروانا تھا، تو ریٹائرمنٹ کے بعد ہمارے بھائی صاحب وہاں پر گئے تھے. انکل سریا میں ملازمت کی انہوں نے 3 سال. تو ان کے انتقال کے بعد مجھے آپریشن کی ضرورت ہوئی، تو میں وہاں پر انکل سریا میں ایڈمٹ ہونے والا تھا. تو ڈاکٹر اقبال علی خان جو میرے دوست بھی تھے، انہوں نے تفسیر صدیقی 2 مرتبہ چھپائی، اور ہمارے والد صاحب قبلہ کے وہ خلیفہ بھی تھے. انہوں نے کہا وہاں پر تم جاؤ گے نا تو سوائی کے بڑے عقیدت مند لوگ ہیں، ان کی کرامات بیان کرتے ہیں. تو واقعی جب میں گیا تو لوگ آ کے دیکھ رہے تھے کہ اچھا ہے ڈاکٹر موسیٰ عبد الرحمن صاحب کے بھائی ہیں یہ. تو بعض لوگ کہتے تھے کہ بعض وقت حضرت جو ہے بغیر انیستھیزیا کے بے ہوش بھی کر دیتے تھے، پھر آپریشن کے بعد ہوش میں بھی لاتے تھے، اور بھی دوسرے کرامات بیان کرتے تھے لوگ. بھال انہوں نے نیک اولاد بھی چھوڑی ہے، اس کا بھی ان کو انشاءاللہ اجر ملے گا. وہ اپنے اصول میں بڑے سخت ہے. میں تو کبھی کبھی کہتا تھا کہ حالات ایسے ہیں کہ تھوڑا بہت ریلیکس کر دینا چاہیے، مگر وہ کہتا تھا نہیں، دین کے معاملے میں کوئی ریلیکسیشن نہیں ہے. بہت ہی سختی سے ہر بات پر ٹوکتے تھے لوگوں کو، اگر خلاف اگر کوئی دیکھتے تھے بات. تو بہرحال اللہ تعالیٰ جو ہے ان کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے. بہت نیک آدمی تھے واقعی. اب تک میرے دل پہ ان کے امپریشنس ہیں، ان کی نیکی کے، ان کے علمیت کے. عربی میں بھی انہوں نے کافی استعداد حاصل کی تھی، اور سعودی فوج میں جب تھے تو سعودی عرب میں ان کی پوسٹنگ ہوئی تھی.
وہاں بھی انہوں نے بہت اور اپنی امپروو کی ہے عربی. تو ایک وفد جا رہا تھا مصر فوج کا، تو ان کی عربی جاننے کی وجہ سے ان کو اس فوج میں اس وفد میں شامل کیا گیا. بہرحال لوگ اب بھی بہت ان کو یاد کرتے ہیں. وہاں پر ان کا عرس ہوتا ہے کراچی میں، اور اس میں بہت کافی لوگ آتے ہیں. نیک لوگوں کو تو یقیناً لوگ یاد رکھتے ہیں. ماشاء اللہ، الحمدللہ. آخر دعوانا میں ایک تھوڑا سا اللہ تعالیٰ کے رحم کی صفت کے بارے میں بھی کہنا چاہتا ہوں. اللہ، ہم جب کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، رحم دونوں بھی اس میں مادہ رحم، رحمان اور رحیم دونوں میں اس کا روٹ کیا ہے؟ رحم ہے. عربی میں یہ قاعدہ ہے کہ کسی لفظ میں، کسی ورڈ میں جو لیٹرز زیادہ ہوتے ہیں تو اس میں معنی بھی زیادہ ہوتے ہیں. تو رحمان میں الفاظ لیٹرز زیادہ ہیں رحیم کے مقابل میں. تو رحیم کی صفت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کافر کے لیے بھی رحم کرتا ہے، وہ کافر پر بھی اور مسلمان پہ بھی رحم کرتا ہے. مگر کہتے ہیں کہ رحیم کی صفت جو ہے یہ صرف مسلمانوں کے لیے ہوگی آخرت میں، اس میں کافروں کو حصہ نہیں ملے گا. ایک حدیث ہے، اس میں کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے رحم کے 100 حصے کی 99 حصے اپنے پاس رکھے اور ایک حصہ وہ دنیا والوں پر اتارا. دنیا میں اس میں انسانوں کو بھی ملتا ہے وہ حصہ اس رحم کے حصے میں، اور جانور بھی اپنے بچوں پر رحم کرتے ہیں. انسان بھی مختلف لوگوں پر، اپنے بچوں پر اور دوسروں پر رحم کرتے ہیں. تو وہ 1% سے ہے وہ یہ سارا تعلق. اللہ تعالیٰ جو نیکیوں کا صلہ دیتا ہے اس سے ظاہر ہوتا ہے کتنا رحیم ہے، کتنا کریم ہے، کتنا رحمان ہے. قرآن میں ہے کہ اگر آدمی ایک نیکی کرے تو اس کا 10 گنا صلہ ملتا ہے، عشر امثالها فرمایا. اور مگر گناہ کرے تو اتنا ہی ملے گا جتنا کہ اس کو ملنا چاہیے. اس کو سزا ملٹیپلائی نہیں ہوتی، اجر ملٹیپلائی ہوتا ہے 10 سے. اور ایک جگہ فرمایا خیرات اللہ کی راہ میں صرف کرنا، اس میں اس کا مثال دی گئی اس کے اجر کی کہ ایک شخص نے ایک دانہ بویا اور اس سے پودا ہوگا اور 6 بالیں اس میں آئیں، اور ہر بال میں 100 دانے، مطلب 7 دانے، 7 بالیں سوری. تو 700 گنا اس کا اجر بتایا. اور یہ بھی لکھا کہ اس سے بھی زیادہ بھی دے سکتا ہے اللہ تعالیٰ، اسی میں فرمایا. اور شرک جو ہے وہ بہت بڑا گناہ ہے. وہ گناہ نہیں ہے بلکہ بغاوت ہے. مگر کوئی مشرک مسلمان ہو جائے تو اس کی جو گناہ ہیں وہ تو جو شرک کیا اس نے زندگی میں وہ بھی معاف ہو جاتا ہے، اور دوسرے برے کام کیے تو اس کی بھی معافی مل جاتی ہے. البتہ اس نے جو نیک کام کیے ہیں اس کا اجر اس کو ضرور ملے گا. ایک شخص آیا رسول اللہ کی خدمت میں، جہاد ہو رہا تھا وہاں پر، کہ میں پہلے جہاد میں شریک ہوں یا کلمہ پڑھوں؟ تو رسول اللہ نے فرمایا تم پہلے کلمہ پڑھو. تو اس نے کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اس کے بعد جہاد میں حصہ لیا اور شہید ہو گیا.
رسول اللہ نے فرمایا اس نے کام تو کم کیا مگر اس کو اجر اس کا بہت بڑا ملے گا. تو گناہ معاف ہو گئے اس کے اور صرف اجر ہی اجر ہے. اور ایک ہے کہ اگر ہاں اتنا سارا اجر ہے اور معافی ہے، اس کے ساتھ ساتھ توبہ کا دروازہ ہمیشہ کھلا ہے گناہ گاروں کے لیے. توبہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے اپنی جو غلطیاں ہوئی ہیں اس کا اعتراف کرنا، ندامت کا اظہار کرنا، اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا، اور یہ وعدہ کرنا کہ میں یہ گناہ حتی الامکان کوشش کروں گا کہ نہیں کروں. اگر اس نے اپنی اصلاح کر لی تو اس کا توبہ قبول ہو جائے گی. توبہ یہ نہیں ہے کہ خالی آپ نے گال تھپ تھپا لیے یا کان کو ہاتھ لگا لیا اور سمجھے کہ معافی ہو جائے گی. اگر آپ نے اصلاح نہیں کی تو پھر وہ ایسی توبہ قبول نہیں ہے، وہ ایک مذاق ہے توبہ کے ساتھ. اصلاح بھی ہے، توبہ و اصلاح ہے قرآن میں. جس نے توبہ کی اور اپنے آپ کی اصلاح کی تو اس کی توبہ جو ہے وہ قبول ہوتی ہے. اور ایک ہے کہ اگر وہ توبہ پر آخر وقت تک قائم رہے، عمر کے آخری حصے تک قائم رہے، تو پھر وہ جتنے گناہ کیے ہیں اس نے وہ تو معاف ہو گئے تھے مگر اب وہ نیکیوں میں بدل جائیں گے. وہ اس کے گناہ بھی نیکیوں میں بدل جائیں گے. کتنی بڑی بات ہے! یہ سب رحم کی وجہ سے ہے. تو یہ رحم کی صفت صرف ان کے لیے ہے جو اللہ کے آگے جھکے رہتے ہیں، اس کو بزرگ و برتر سمجھتے ہیں اور اپنے آپ کو اس کے مقابل میں حقیر سمجھتے ہیں، اس سے عفو درگزر کی امید رکھتے ہیں. مگر ان کے لیے نہیں ہے جو باغی ہیں، جو کافر ہیں. کافروں کا جو ٹھکانہ ہے وہ جہنم ہے. معافی اسی وقت ہوگی جب وہ ایمان قبول کریں گے. کافروں کے لیے معافی نہیں ہے. کئی قومیں ہیں جو قرآن میں ذکر کیا گیا ہے، مثال کے طور پہ قومیں تو بے شمار تھیں جن کے پر اللہ کا عذاب نازل ہوا. جیسے قوم نوح ہے، پوری قوم غرق ہو گئی، صرف وہی لوگ بچے. اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا تھا کہ کشتی بناؤ میرے حکم سے اور میرے آنکھوں کے میرے سامنے. تو وہ کشتی میں سب بیٹھ گئے تھے، وہ تو صرف وہ بچ گئے. ان کا بیٹے نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، ان کی بیوی نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، وہ بھی دوسرے ڈوبنے والوں کے ساتھ ڈوب گئے. اسی طرح سے قوم عاد، انہوں نے بھی قبول نہیں کیا. ان پر ایک ایسی آندھی آئی جو ان پر 8 دن اور 7 رات مسلط رہی، اور جتنے کافر تھے وہ مر گئے، ختم ہو گئے، بالکل فنا ہو گئے. حالانکہ وہ بڑی طاقتور قوم تھی، وہ کہتے تھے کہ ہم سے زیادہ قوم زیادہ طاقتور ہیں. وہ بھول گئے تھے کہ اللہ جو ہے جو نے ان کو پیدا کیا ہے وہ ان سے زیادہ طاقتور ہے. سمود جو ہیں وہ بڑے کاریگر تھے، بڑے بڑے محل بناتے تھے اور گھروں کو پتھروں سے تراش کے گھر بناتے تھے. تو صالح علیہ السلام نے ان کو بہت سمجھایا مگر وہ مانے نہیں اور اپنے کفر پہ اڑے رہے. حالانکہ ایک معجزہ بھی دکھایا گیا ان کو. ان کے سامنے ایک وہ بہت بڑی ایک اونٹنی آئی، پہاڑ سے نکلی. وہ اتنی بڑی تھی کہ وہ پورا پانی پی جاتی تھی چشمے سے. تو باری مقرر کر دی گئی تھی کہ لوگ ایک دن پانی پیے تو اونٹنی ایک دن پانی پیے. مگر اتنے معجزہ دیکھ کر بھی نہیں مانے اور کوشش کی کہ حضرت صالح علیہ السلام کو بھی ختم کر دیں، مگر اللہ تعالیٰ نے ان پر
ایک ایسی آواز زبردست آئی کہ وہ سب کافر جتنے تھے وہ ختم ہو گئے. حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم صاحب ایکا کہلاتے ہیں، وہ بھی نہیں مانے. تو ایسا بادل آیا جس میں سے آگ برسی اور سب لوگ جو ہے ختم ہو گئے. قوم لوط کا بھی ذکر ہے کہ وہ بدکار تھے. تو اور ہم لوط علیہ السلام نے بہت کچھ ان کو سمجھایا، مگر ان کی نصیحت کا، ان کی واعظ و بیان کا کوئی اثر نہیں ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے پھر ان پر پتھر برسائے اور پتھروں کی بارش کی، اور سب کے سب ختم ہو گئے. فرعون جو ہے اس کی پوری قوم، اس کا پورا لشکر غرق ہو گیا. قارون بہت مفسد تھا اور بہت اس کی دولت پہ اپنی ناز تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اس کی تمام دولت کے ساتھ، اس کی تمام محل کے ساتھ زمین میں ایسا دفن کر دیا. تو یہ تو چند مثالیں ہیں. قرآن میں یہ بھی ہے کہ ہم نے اور بہت سے قوموں کو ان کے کفر کی وجہ سے ختم کر دیا. تو اصل چیز جو ہے ایمان ہے اور اللہ تعالیٰ کی بزرگی کا احساس ہے اور اپنی کمتری کا احساس ہے. اس کے آگے جھکے رہیں تو معاف کرتا ہے، بے شک رحیم و کریم ہے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.